صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے تھے۔ یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت مبارک ہوئی۔ جیلان نامی زرخیز صوبے کی ایک بستی نیف میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور آپ کی والدہ ماجد ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ سومعی کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا آپ کو دونوں سلسلوں کی برکتیں حاصل ہیں کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان منقبت میں کچھ یوں لکھتے ہیں: تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ کہ تو حسنی بھی ہے تو حسینی بھی ہے، کہ تو حسنی اور حسینی ہے کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر رہنما کے حوالے سے، راستہ بتانے والے کے حوالے سے، مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی اس منقبت میں بھی اس کا بیان فرمایا ہے۔ آپ کے والدین کریمین، پھوپھی جن کا نام سیدہ عائشہ تھا اور نانا سید عبداللہ سومعی رحمہ اللہ اپنے دور کے اصحاب کرامت اولیاء میں سے تھے۔ والد ماجد بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش آپ کے جد محترم نانا نے فرمائی تھی۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اوصاف تھے، جو ولایت کی جو نشانیاں تھیں، کہ مادر زاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کا جو ایک انداز تھا نا، وہ بالکل سب سے نمایاں تھا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے جو بزرگ ہوتے ہیں، اس طرح کی شخصیت ہوتی ہیں، شروع سے ہی ان کے انداز جدا ہویا کرتے ہیں۔ ان کے جب بچپن کی باتیں سامنے آتی ہیں، ظاہر ہے کہ جب جوان ہو کر یا بالکل ظاہر ہو کر جو کچھ ان کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اب لوگ ان کے بچپن پر غور کرتے ہیں، ان کے لڑکپن پر غور کرتے ہیں، ان کی ولادت کے وقت کے پر غور کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات پر غور کرتے ہیں، تو کئی چیزیں مطلب کہ ان کی ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں یہ یوں تھا، یوں تھا، یوں تھا، یوں۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جب بچپن کے متعلق ذکر کیا گیا تو یہاں تک لکھا گیا کہ بچوں کو جیسے کہ کھیل کود میں مصروف ہونے کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ بچے کھیل کود کے اندر مصروف ہوتے ہیں، یہاں بھی بھاگتے ہیں، وہاں بھی بھاگتے ہیں، یہ بھی کھیلتے ہیں، وہ بھی کھیلتے ہیں۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا یہ تھا کہ بچپن ہی سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کھیل کود کے معاملات سے محفوظ فرمایا تھا، اور ایسا انتظام تھا کہ جب بچوں کی طرف آپ توجہ کرتے، جب کھیل رہے ہوتے، تو غیبی آواز آپ کو سنائی دیتی: اے برکت والے میری طرف آ۔ تو میں بھاگ کر اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش پناہ لے لیتا، اور فرماتے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں آج بھی تنہائی میں وہ آواز سنتا ہوں۔ اسی طرح جب بچپن میں اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، تو ارشاد فرمایا اس وقت جب میں 10 سال کا تھا، گھر سے مدرسہ روانہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل پھر رہے تھے۔ جب میں مدرسے پہنچتا تو میں سنتا فرشتے بچوں کو کہہ رہے ہوتے: اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، 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 واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر رہا؟ یوں تو یاد رکھیے کہ ولایت یہ وہبی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے۔ انسان کے بعد وہ اوصاف ہوتے ہیں، نیک آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے، پرہیزگاری اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کی پہچان روایتوں میں آتی ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سچائی پر یہ سب سے بنیادی وصف
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ کی جو نیکی پرہیزگاری و ولایت کے متعلق جو آپ سے پوچھا گیا، اور فرماتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یعنی یہ آپ کے لیے انتہائی ایک خاص بات ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بچپن کا آپ کا جو واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ آپ جب گھر سے چلے بغداد شریف کے لیے تعلیم کے لیے، 18 برس کی آپ کی عمر تھی، لیکن بچپن سے ہی آپ کی یہ تربیت تھی کہ آپ سچائی پر آپ کو اللہ کی رحمت استقامت تھی، اور جھوٹ آپ کی سیرت میں آیا ہی نہیں ہے، اور جھوٹ بالکل آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور سچی بات کرتے تھے۔ اور یہ وہ سچائی تھی جس نے ان ڈاکوؤں کو توبہ پر آمادہ کر دیا جو پورے قافلے کو لوٹنے آئے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی بات کہہ دی کہ میرے پاس اتنے رقم میری ماں نے میری گدری میں سی کر دی ہے۔ جب وہ برآمد ہوئی، ڈاکو نے پوچھا کہ بچے لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں، تم نے کیوں سچ بتا دیا؟ تو کہا میں نے اپنی ماں کو وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک اہم ترین پہلو سچائی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی